पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता। जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے پیارے وطن ہندوستان کا 79واں یوم آزادی منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب آزادی کے متوالوں کی لازوال قربانیوں کا ثمر ہمیں نصیب ہوا اور ایک آزاد خود مختار قوم کی حیثیت سے ہم نے دنیا میں اپنا سر بلند کیا۔ اس پرمسرت اور پروقار محفل میں میں آپ سبھی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ محفل آزادی کی روح کو مزید جلا بخشے گی۔ حضرات، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے محفل کے صدر محترم جناب مولانا نواب عالم ندوی صاحب کو خراج تحسین پیش کریں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ ہماری محفل کی صدارت فرما رہے ہیں۔ سامعین کرام، کسی بھی باوقار اور پرمعنی آغاز کے لیے اللہ رب العزت کا کلام سب سے بہتر رہنما اور روشنی کا منبع ہے، لہٰذا اس کے لیے میں برادر محمد درجہ حفظ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنی پرسوز آواز میں تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا بابرکت آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعملوا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا
الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیراً کثیرا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کی برکات سے نوازے. خالق دو جہاں اور مالک کن فقہ کے بعد بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت رحمت دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اور ان کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کرنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے. لہذا اس کے لیے میں برادر محمد فیضان درجہ اعلی اولا شریعہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی دلنشی آواز میں نعت پاک پیش کر کے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. السلام علیکم. پھر تصور کو سجاتا ہے خیال مصطفیٰ، مجھ کو دیوانہ بناتا ہے جمال مصطفیٰ. میری نظروں میں کسی کا حسن پھر کیوں کر جچے، جب نگاہوں میں سمایا ہو کمال مصطفیٰ. پھر تصور کو سجاتا ہے خیال مصطفیٰ، مجھ کو دیوانہ بناتا ہے جمال مصطفیٰ. دست ساقی سے لپٹ جائے میری تشنا نبی، دست ساقی سے لپٹ جائے میری تشنا نبی. حوض کوثر پر میسر ہو وصال مصطفیٰ، گردش جام و صبح ہو، نور کی برسات ہو، جلوہ فرما ہو جہاں آرا جمال مصطفیٰ. پھر تصور کو سجاتا ہے خیال مصطفیٰ، مجھ کو دیوانہ بناتا ہے جمال مصطفیٰ. ہائے ان کی دید کو ترسے بے چینی میری، ہائے ان کی دید کو ترسے بے چینی میری. بن کے موتی آنکھ سے ٹپ کے خیال مصطفیٰ، کیا زمانہ پیش کر سکتا ہے ان جیسا ہنسی. منفرد ہے سارے عالم میں مثال مصطفیٰ. پھر تصور کو سجاتا ہے خیال مصطفیٰ، مجھ کو دیوانہ بناتا ہے جمال مصطفیٰ. پاس آ کر دیکھو سیرت محمد کی کبھی، پاس آ کر دیکھو سیرت محمد کی کبھی. دشمن دی کو ڈراتا ہے جلال مصطفیٰ، ہو ثنائے مصطفیٰ سمان تیرا مشورہ، اور رہے جاری زباں پر مدح آل مصطفیٰ. پھر تصور کو سجاتا
ہے خیال مصطفیٰ، مجھ کو دیوانہ بناتا ہے جمال مصطفیٰ۔ آپ سامعین، یوم آزادی محض ایک تعطیل کا دن نہیں بلکہ ایک عہد کی تجدید کا دن ہے۔ یہ ان بہادر سپوتوں کی قربانیوں کا اعتراف ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو ہمارے کل آزاد کی خاطر نچھاور کر دیا۔ یہ دن ہمیں اپنے آباء و اجداد کی بے مثال جد و جہد کو یاد دلاتا ہے، اور جنہوں نے ہمیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرایا۔ یہ دن ہمیں اپنے ملک سے بے پناہ محبت، اس کی سالمیت کے لیے غیر متزلزل وفاداری اور اس کی ترقی کے لیے مسلسل کوششوں کا درس دیتا ہے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم ایک مضبوط، پرامن، خوشحال اور باوقار ہندوستان کی تعمیر کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ حضرات ذی وقار، اس اہم اور فرحت بخش موقع سے آئیے ہم ان یاران باصفا اور شہیدان عشق و وفا کو یاد کرتے ہیں جن کے خون سے سرزمین ہند لالا زار ہوئی، جن کی قربانیوں کی بدولت ہمیں آزادی جیسی عظیم دولت ملی، اور جنہوں نے یہ کہتے ہوئے موت کو گلے سے لگا لیا، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم۔ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کے ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، عزیز ہماری راہ سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں برادر احمد کریم کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اردو تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ صدر محترم، اساتذہ کرام اور محترم سامعین، آج 15 اگست 2025 کی شکل میں ہمیں اپنے ملک ہندوستان کا 79واں یوم آزادی منانا نصیب ہوا ہے۔ آج میں اپنے ملک کی آزادی پر بے حد اطمینان اور خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور تمام پریشان کن حالات کے باوجود اپنے پرعزم جذبات اور حوصلوں سے کچھ باتیں آپ جیسے غیور اور دانشور حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بزرگان محترم، کسے خبر نہیں 1947 عیسوی کو ہمارا پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہوا، اور یہاں کے بسنے والے سبھی رنگ و نسل کے لوگوں کو آزادی کی زندگی میسر آئی۔ آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ انسان اپنے بنانے والے خالق حقیقی کے سوا کسی کی غلامی قبول نہیں کر سکتا، یہ اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے جان و جلال اور مال و دولت کے باعث چاہے کہ دوسرے لوگ اس کی غلامی کریں، ہر کام میں اس کی اتباع کرے، تو یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں بڑے بڑے ترم خان آئے جنہوں نے چاہا کہ دنیا کو اپنا غلام بنا کر رکھا جائے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے جنہوں نے چاہا کہ انسانوں سے اپنی پرستش کرائے، لیکن بالآخر وہ ناکام و نامراد ہو کر رہ گئے۔ ذلت و رسوائی اور قومت کی بغاوت نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ خدا کے عذاب نے انہیں ایسا جکڑا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ حضرات، آج سے 250 برس قبل ہمارے ملک ہندوستان پر انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ 1750 عیسوی تک پورا ملک انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کا غلام ہو چکا تھا۔ 1750 عیسوی میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انگریز اس ملک میں تجارت کرنے نہیں آئے بلکہ اسے غلام بنانے آئے ہیں، اس دیش کو لوٹنے آئے ہیں۔ لہذا ملک کے مختلف گوشوں میں جب اہل دانش کی آنکھیں کھلی تو انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند ہوا، احتجاج ہوئے، لوگ سڑکوں پر آئے تو انگریزوں نے انہیں مارنا
انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب بڑا خطرناک ثابت ہونے لگا۔ پھر لوگوں نے خفیہ پلاننگ شروع کی، کچھ جماعتوں نے پرامن احتجاجات کا سلسلہ جاری کیا، جنگ و جدل کا دور چلا، ملک کے طول و عرض میں سینکڑوں میدان خون سے سرخ ہوئے، لاکھوں لوگوں کو تختۂ دار پر چڑھا دیا گیا، ہزاروں علماء کرام کو آگ میں ڈال کر سزائے موت دی گئی۔ اگرچہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب شریک تھے، لیکن مسلمان اس دیش کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے میں شروع سے آخر تک پیش رہے ہیں، جس کی گواہی خود انگریز تاریخ نگاروں نے دی ہے۔ سامعین محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ مجاہدین آزادی کی اندر کوششوں کے بعد، لاکھوں افراد کی قربانیوں کے بعد 1947 عیسوی کو دیش آزاد ہوا، اور آج ملک کی آزادی کو 79 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ظالم انگریز اس آزاد دیش کو کئی طرح کی مصیبتوں میں ڈال کر گیا تھا۔ انگریزوں نے اس دیش کے ٹکڑے کرانے کی سازش کی، انگریزوں نے اس دیش میں ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے نفرت و فساد کا بیج بویا۔ انگریز تو چلے گئے، مگر اپنے بعد اپنے ہزاروں حمایت کاروں اور اس دیش کے غداروں کو چھوڑ گئے، جنہوں نے کل تک انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے اور چند پیسوں اور عہدوں کے لیے ظالم انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، وہی بعد میں چل کر اس ملک کی پرامن فضا کے لیے زیر آلود باعث بن گئے۔ لیکن ان کا یہ ناپاک ارادہ انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہوگا، ان کا یہ خوف کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس ملک کا ہر باشعور باشندہ جمہوریت پسند ہے۔ اگر اس ملک کو غلامی کی طرف دھکیلا گیا تو اس دیش کا عقل مند ہندو، اس ملک کا امن پسند مسلمان، اس ملک کا انصاف پسند عیسائی اور اس دیش کا اتحاد پسند سکھ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اگر حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اب اس ملک کو غلام بنانا آسان ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی غلط فہمی اور کھوٹی سوچ کا نتیجہ ہے۔ سامعین محترم، آج 15 اگست کے موقع پر میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں، اس دیش کے چپے چپے، اس ملک کے خطے خطے، ذرے ذرے پر ہم سب کا برابر حق ہے۔ کوئی اس دیش میں ہم کو بھگا نہیں سکتا، کوئی اس دیش سے ہم کو ڈرا نہیں سکتا، کتنی آندھی چلے یا طوفان آئے، کوئی اس دیش کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ ہمارا دیش آج بھی آزاد ہے، اور پر امید ہوں کہ ہمارا دیش کل بھی آزاد رہے گا۔ اور آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے اسلاف کے کارناموں کو یاد رکھیں، کیونکہ یہ آپ کی توانائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اگر آپ اپنے اسلاف کے جذبات اور قوت عمل کے وارث بن جائے اور زندگی کی نئی راہوں پر پورے خلوص اعتماد کے ساتھ گامزن ہو جائیں، تبھی آپ اس ملک میں عزت کی زندگی گزارنے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ بس انہی پاکیزہ جذبات کے ساتھ میں تمام ہندوستانی عوام کو یہ پیغام دیتے ہوئے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، ان کے بعد میں ترانہ سارے جہاں سے اچھا پیش کرنے کے لیے عزیزہ مسفرہ، بشرا، خدیجہ اور ماریہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ترانہ سارے جہاں سے اچھا پیش کریں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ پربت وہ سب سے اونچا، ہم سایہ آسماں کا، پربت وہ
भेद रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। اب میں عربی تقریر پیش کرنے کے لیے برادرم محمد سفیان درجہ ثانویہ ثالثہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور عربی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حضرت رئیس هذا الحفل الكريم، اساتذتي وزملائي والضيوف المكرمين، نحتفل اليوم بمهرجان الاستقلال الهندي 78، فإن 15 من أغسطس نحتفل به نحن أبناء الهند كيوم الجمهورية منذ 76 عاما، وذلك تذكارا لاستقلال الهند من الاستعمار البريطاني الغاشم واختيار أهلها دستورا جمهوريا لأنفسهم. فقد تم هذا الاستقلال في 15 من أغسطس للعام 1947 من الميلاد. فأتقدم إليكم بالتهاني القلبية وإلى الشعب الهندي، وأتمنى لبلادنا الغالية وأرضنا الحبيبة الأثيرة ولشعبها الأمن والسلام والأخوة والوئام وتقدما شاملا وتطورا باهرا وسعادة عامة. أيها السادة والسيدات والإخوة والأخوات، أنا سعيد جدا اليوم بمقامي أمامكم لإلقاء كلمات متواضعة عن مساهمات المناضلين المسلمين الذين قدموا تضحيات جليلة وماتوا خالدة لتحرير وطننا الحبيب جمهورية الهند العزيزة من براطن الاستعمار البريطاني. أيها الحفل الكريم، إن تاريخ النزال لتحرير الهند من الاستعمار البريطاني مليء بأنواع منوعة من الذكريات الجميلة والخصائص الحميدة لشعب الهند، حيث يظهر فيه وحدتهم القومية الشاملة وشجاعتهم الحربية وغيرتهم الوطنية وحميتهم الهندية وسياستهم السديدة لمقاومة الاستعمار الأجنبي. فقد قاوموه بكل قوة ولمدة طويلة، ولم يفرقهم عرق أو لون أو ديانة أو تنوع جغرافي أو مدني، بل كانوا هنديين وكانت قلوبهم بحب الوطن خلال هذه المعارك كلها، فأتوا بعجائب وغرائب وضربوا أمثلة رائعة للأخوة الوطنية والقومية والتناصر والشعبي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ان کے بعد میں ترانہ حق سے کہتے ہیں تو ہے ہمارا وطن پیش کرنے کے لیے عزیزہ زینب، عائشہ، ثنایا تینوں طالبات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور ترانہ پیش کریں۔ ہندوستان 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 حق سے کہتے ہیں تو ہے
تقریب کے بعد میں انگریزی تقریب پیش کرنے کے لیے جامعہ ہادہ کی ایک طالبہ عزیزہ عائشہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور انگریزی تقریب پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First I would like to thank my dear Allah. Good morning all of you, respected principal, teachers and my dear sisters, brothers. My name is Aisha Pathan, studying in class 4th. Wish to give a speech on the Independence Day celebration on this occasion of Independence Day. First, I would like to thank my class teacher for giving me an opportunity to speak about the Independence Day and girls' education. All are gathered here to celebrate the 79th Independence Day of our nation. Today, I am here to speak a few words about girls' education. Upon history, it has been seen that women have been neglected on all fronts. The girls are not educated in the rural areas. Also, this area, even though as they are considered to be burdens because to patriarchal society, girls are not allowed to go to school. But in modern time, girls' education is essential for the future of the country because women are the first teacher of their children. Education makes girls more independent and will help them to fight for their rights. I like to end this speech by a quote. It is, "There is no greater pillar of stability than a stronger, free and educated woman." Thank you so much. حضرات سامعین کرام، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اخیر میں اپنے محفل کے صدر محترم کے پربصیرت خیالات سے فیضیاب ہوں اور کلیدی کلمات سے فیضیاب ہوں. اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور یوم آزادی کے اس مبارک موقع پر اپنے گراں قدر ارشادات سے ہمیں نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. حضرت ناظم جامعہ مفتی محمد ہارون مظاہری صاحب، حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور طالبات، آج کی ہماری یہ تقریب اور یہ خوبصورت پروگرام ہندوستان کی
آزادی کا اناسیواں یوم آزادی منانے کے لیے سجایا گیا ہے۔ اس موقع پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنی طرف سے تمام ہی حاضرین کو اور تمام برادران وطن کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، آزادی انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ پیدائشی طور پر انسان آزادی کو پسند کرتا ہے، غلامی سے نفرت کرتا ہے، مقید ہونا اسے پسند نہیں ہے۔ چنانچہ انسان جس طرح ذاتی زندگی میں آزادی کو پسند کرتا ہے، اسی طرح اجتماعی طور پر، قومی طور پر، ملی طور پر اور ملکوں کے پیمانے پر بھی وہ غلامی کو پسند نہیں کرتا، غلامی سے نفرت کرتا ہے۔ دوسروں کا اس کے اوپر زبردستی تسلط قائم ہو جائے، کسی کا تسلط اس پر ہو جائے، اس کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ آزادی کے لیے جد و جہد، آزادی حاصل کرنے کے لیے لڑائیاں، آزادی حاصل کرنے کے لیے اور آزادی کو بچانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے دنیا میں انسانوں نے، الگ الگ ملک کے باشندوں نے اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے وطن، اپنے اپنے علاقے اور حتیٰ کہ اپنی روایات، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنے مذہب کی حفاظت اور اس کے تحفظ کی خاطر جب سے یہ دنیا بنی ہے لوگ جد و جہد کرتے آئے ہیں۔ الگ الگ ملکوں کی تاریخ، دنیا کی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں جس وقت ہمارے ملک پر برطانویوں نے قبضہ کیا، برٹش گورنمنٹ نے قبضہ کیا، اس کے بعد سے جو تحریکیں یہاں پر چلی ہیں وہ تحریکیں بہت ہی زبردست، بہت ہی طاقتور، بہت ہی مثالی اور بہت ہی نمایاں ہے دنیا کی وطن کے لیے قربانیوں میں اور آزادی کی حاصل کرنے کی جتنی جد و جہد ہوئی ہے، جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں، جتنی قربانیاں پیش کی گئی ہیں، اس تاریخ میں ہمارے ملک ہندوستان کی تحریک آزادی اور یہاں کے باشندوں کی مشترکہ کوششیں اور دشمن کے خلاف، ایک مشترکہ دشمن کے خلاف ان کی متحد کوششیں اور قربانیاں اور لڑائی اور ان کی حکمت عملی دنیا کی تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ عام طور سے جب ہندوستان کی تحریک آزادی کی بات ہوتی ہے تو تحریک آزادی کی بات 1857 سے کی جاتی ہے۔ عام طور سے یہ لکھا جاتا ہے، یہ بولا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ 1857 میں ہمارے ملک پر جو قبضہ ہوا تھا اس کے بعد سے 1947 تک ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور دشمن کو یہاں سے نکالنے کے لیے کوششیں کی جاتی رہی ہیں، لیکن یہ آدھی سچائی ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک اور اس کی جدوجہد
اور اس کی کوششوں کا آغاز 1757 میں ہو گیا تھا، یعنی 1857 سے 101 سال پہلے، پوری ایک صدی کی تاریخ کو نہیں معلوم ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں اور کس ارادے سے چھوڑتے ہیں، اور کیوں 1857 سے پہلے کی جو 1757 سے جو جدوجہد شروع ہوئی اس کو ہم کیوں ذکر کرنا نہیں چاہتے۔ میرے بزرگوں اور عزیز طلبہ اور طالبات، 1857 سے پہلے کی جو 100 سالہ تاریخ ہے جدوجہد آزادی کی، ملک کو آزاد کرانے کی، وہ تاریخ زیادہ تر بلکہ مکمل وہ تاریخ ہے جو مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کی تاریخ ہے۔ 1857 کے بعد مشترکہ کوششیں شروع ہوئی اور 1857 کے بعد متحدہ طور پر کوششیں شروع ہوئی، لیکن 1857 سے پہلے جو کوششیں ہوئی ہیں اور جو قربانیاں پیش کی گئی ہیں، ان قربانیوں کو یاد کرنے کی، ان کو پڑھنے کی، اس تاریخ کو جاننے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ضرورت 1857 کے بعد کی تاریخ کی ہم محسوس کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ملک میں وطنیت کا اور حب الوطنی کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور حب الوطنی کے نام پر، وطن پرستی کے نام پر، راشٹرواد کے نام پر، نیشنلزم کے عنوان سے آج مسلمانوں کو اور خاص طور پر ملک کے عام لوگوں سے الگ تھلگ کرنے کی کوششیں بار بار کی جاتی ہیں، اور ایسی طاقتیں، ایسے عناصر ہمارے ملک میں موجود ہیں جو یہ کوششیں بار بار کرتے ہیں۔ کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے ہاتھ سے جس میں وہ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری یا وطن کا اور ملک کا غدار ثابت کرنے میں کی کوشش نہیں کرتے۔ ان حالات میں، اس صورتحال میں، یہ مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف الزام تراشی کر کے اپنی پستی کا اور اپنی ذلت کا اور اپنے ساتھ بھید بھاؤ کا رونا رو کر اپنے گھر میں نہ بیٹھ جائیں۔ مسلمانوں کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس تاریخ کو جانیں، اس تاریخ کو پڑھیں، اس تاریخ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کیا قربانیاں تھی ہمارے بزرگوں کی 1857 سے پہلے اور 1857 کے بعد، کیا قربانیاں تھی علماء صادق پور کی، اور کیا قربانیاں تھی جلیانوالہ باغ میں شہید ہونے والے لوگوں کی، اور کیا قربانیاں تھی حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبید اللہ سندھی کی، اور کیا تحریکیں تھی بعد میں قربانیاں دینے والے عوامی تحریک میں جدوجہد میں شریک ہونے والے مسلم عوام اور خاص طور سے علماء اور خالص مذہبی طبقے سے، مسجدوں سے اور مدرسوں سے اور دینی حلقوں سے اور خانقاہوں سے وابستہ لوگوں کی کیا قربانیاں تھی، ان قربانیوں کو جاننا، ان کو پڑھنا اور ان کے بارے میں اس ملک کے ایک ایک شہری کو اور دنیا کے لوگوں کو متعارف کرانا اور ان کو بتانا، یہ ذمہ داری مسلم قوم کی ہے، ان لوگوں کی ہے جن کی جو بعد میں آئے۔ قربانی دینے والے چلے گئے، ہمارے اسلاف چلے گئے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اب یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم پڑھتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں، ہم بتاتے نہیں، یہ بتانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا صرف بھید بھاؤ اور امتیاز کی شکایت کرنے سے کام چل جائے گا؟ نہیں چلنے والا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی تھی اس کی ایک خاص بنیاد تھی، انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی، انہوں نے عہدے اور منصب حاصل کرنے کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی، انہوں نے حکومت کے لالچ میں قربانیاں نہیں دی تھی۔ اگر ان کا مقصد حکومت کرنا ہوتا،
اگر ان کا مقصد عہدے اور لالچ، عہدے کا لالچ ان کے ذہن اور دماغ میں ہوتا تو آزادی کے فوراً بعد جس وقت وہ مانگ سکتے تھے، وہ مطالبہ کر سکتے تھے، وہ ایسی پوزیشن میں تھے کہ وہ اپنی قربانیوں کا بدلہ اور اس کی حصے داری اور اس کی بنیاد پر ملک کے سیاسی نظام میں باضابطہ ساجھے داری کا مطالبہ اور شرکت کا مطالبہ کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر ان کی حب الوطنی کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر ان کی نیک نیتی کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑھ کر ان کی عظیم قربانی اور ان کی وطن پرستی اور ان کی حب الوطنی کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال آسانی سے ملتی نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کی تحریک آزادی کا ایسا پہلو ہے جس کو قوت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں اٹھانے کی اور پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی ملک میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک قوم کے رہنما، خاص طور سے مذہبی رہنما، تقریباً 200 سال تک ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہیں، قربانیاں پیش کرتے رہیں، اور جب ملک آزاد ہو جائے اس میں سیاسی ساجھے داری سے اپنے آپ کو کلی طور پر الگ کر لیں۔ ایسی مثال نہیں ملتی۔ معمولی قربانی دینے کے بعد لوگ ساجھے داری مانگتے ہیں، معمولی قربانی دینے کے بعد حصے داری مانگتے ہیں، معمولی قربانی دینے کے بعد آ کر کے اس کا معاوضہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ قربانیاں نہیں بھی دیتے تب بھی کریڈٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، ہمارے بزرگوں نے جس جذبے اور فکر کے ساتھ اس ملک کی آزادی میں قربانیاں پیش کی، اس کی بنیاد یہ تھی کہ انسان بنیادی طور پر آزاد پیدا ہوا ہے۔ آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ اسی سوچ اور اسی فکر اور اسی جذبے کے تحت انہوں نے ملک کی آزادی میں حصہ لیا تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے، اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد انہوں نے کسی طرح کا کوئی معاوضہ اور کسی شرکت کا مطالبہ انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ ان کا جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا اور وہ اپنے اسی کام کاج میں لگ گئے جس کام میں لگے ہوئے تھے۔ اس پہلو کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ملک کی تعمیر و ترقی میں جیسے آزادی کے بعد آزادی کی تاریخ گزشتہ تاریخ ہے، آزادی کی جدوجہد کا زمانہ گزر چکا ہے، اس کو گزرے ہوئے ملک کو آزادی ملے ہوئے 80 سال کے قریب ہونے جا رہے ہیں، لیکن اب اس تاریخ کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ، اس تاریخ کو زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، اس تاریخ سے سبق حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ وقت میں جیسے ہمارے بزرگوں نے ملک کی تعمیر و ترقی میں انگریزوں کے قبضے سے پہلے قربانیاں دی، انہوں نے اس ملک کو ترقی بخشی، اس ملک کو انہوں نے چمکایا، اس ملک کو آگے بڑھایا، اس ملک کے لیے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی۔ ان کے کارنامے آزادی سے پہلے کے بہت ہی عظیم ہیں۔ اسی طرح آزادی کے دوران جس طرح انہوں نے اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے، اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے، اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اپنی ملکی اور قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بھرپور اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہر طرح کی قربانی پیش کی، اسی طرح جو موجودہ وقت ہے، جو حال ہے، موجودہ وقت میں بھی ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے یہ ذمہ داری مسلمانوں کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں، ملک کی تعمیر اور ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنے آپ کو غیر متعلق سمجھ کر ملک کے معاملات اور ملک کے امور میں اور ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اپنے آپ کو تیار کریں گے تو موقع ملے گا۔ اگر اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، صرف شکوہ کرتے رہیں گے، صرف شکایت کرتے رہیں گے، صرف اپنے آپ کو مظلوم بتاتے رہیں گے
اور رونا روتے رہیں گے، ہمارے ساتھ بھید بھاؤ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ امتیاز ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ مختلف طرح کے مسائل ہیں جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، جن کا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن رونا رونے سے کبھی کسی مسئلے کا حل ہوا نہیں ہے۔ کسی قوم نے محض رونا رو کر کے کبھی ترقی نہیں کی ہے۔ ترقی کی راہ وہی ہے، ترقی کی راہ جد و جہد کی راہ ہے، ترقی کی راہ محنت کی راہ ہے، ترقی کی راہ عمل کی راہ ہے، ترقی کی راہ اپنے آپ کو تیار کر کے ملک کی تعمیر اور ترقی میں تعمیر و ترقی میں شرکت کے لیے اپنے آپ کو اہل بنا کر کے تیار کرنے کی راہ ہے۔ اگر ہم اس کے لیے تیار ہیں تو پھر ہمارا جو معقول اور قانونی اور دستوری حق ہے اس حق سے ہمیں کوئی محروم نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہو گئے ہیں شکایت کرنے کے عادی، ہم ہو گئے ہیں ماتم کرنے کے عادی، ہم ہو گئے ہیں احتجاج کے عادی۔ احتجاج اور ماتم اور رونا روتے رہنا اور لوگوں کے اپنی مظلومیت کی شکایت کرتے رہنا، یہ ترقی یافتہ قوموں کی پہچان نہیں ہے۔ جو قومیں ترقی کرنا چاہتی ہیں وہ ترقی کے لیے آگے بڑھا کرتی ہیں، وہ ماضی سے سبق حاصل کرتی ہیں، حالات حاضرہ کے مطابق حکمت عملی تیار کرتی ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنے زندگی کے معاملات کو ترتیب دیتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں آزادی کی جو تاریخ ہے اور جد و جہد ہے، اس کے جو نمایاں پہلو ہیں، انشاءاللہ ہم سب مل کر کے ان کو آگے بھی بڑھائیں گے، دنیا کو اس کے بارے میں بتائیں گے، برادران وطن کو بھی بتائیں گے اور اپنے آپ کو ملک کے معاملات میں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں ساجھیداری کے لیے تیار کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدر محترم، آپ کے الفاظ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، آپ کی دانش مندانہ باتیں ہمارے دلوں کو گرما گئی اور ہمارے عزم کو مزید پختہ کیا۔ آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ حضرات، ہر سفر کا ایک اختتام ہوتا ہے اور اب ہم اس پروقار تقریب کے آخری مرحلے میں ہیں۔ میں سب سے پہلے صدر محترم کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہماری محفل کو اپنی پروقار موجودگی سے سرفراز فرمایا۔ اسی طرح میں ان تمام افراد کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے جد و جہد کی، اور سب سے بڑھ کر میں آپ تمام سامعین کرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی موجودگی سے اس محفل کو رونق بخشی اور آزادی کے اس جشن میں شریک ہوئے۔ آئیے آج ہم سب مل کر اپنے وطن کی آزادی کی قدر کریں، اس کے استحکام کے لیے کوشاں رہیں اور اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ میں اس پرمسرت تقریب کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ اخیر میں اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، دعا پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔